بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس سبق میں ہم نماز کے فرائض اور واجبات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ یہاں بنیادی چیز یہ آپ سمجھ لیں کہ نماز کے فرائض جو ہیں وہ ٹوٹل جو ہیں وہ 14 ہیں۔ اب ان میں سے کچھ فرائض ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بدن کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ نماز سے باہر کی چیز ہے۔ اور دوسری مثال میں آپ کو دوں، یہ فرض ہے لیکن نماز کے اندر ہے، جیسے کہ سجدہ کرنا اور رکوع کرنا، یہ نماز کے اندر ہے لیکن فرض ہے۔ ٹھیک ہے، دو طرح کے فرائض نماز میں ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹل 14 بنتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، یہ نماز کے ادا ہونے کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا اور جس جگہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 3، ستر عورت، یعنی جو حصہ بدن کا چھپانا ڈھانپنا فرض ہے اس کو ستر عورت کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ دیکھیے، مردوں کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورتوں کو چہرہ، ہتھیلیاں اور قدم، ان کے علاوہ پورا جسم عورتوں کا یہ نماز میں، اور اگر وہ باہر جائیں تو یہ ڈھانپ کر نکلنا ان کے لیے فرض ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، ستر عورت کا ڈھانپنا یہ بھی نماز میں فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 4، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، کپڑوں اور جائے نماز کا پاک ہونا۔ ٹھیک ہے، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا، یعنی آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ فجر کی نماز جو ہے وہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر آپ فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں کہ ممکن ہے کل میری آنکھ نہ کھلے، تو آپ کی اس طرح نماز فجر ادا نہیں ہوگی۔ نماز فجر کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز فجر کو نماز کے فجر ہی میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک بندہ ایسا ہو کہ بھائی عشاء کی نماز اس نے بہت دیر سے پڑھی، رات کے 12 بجے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی فجر میں تو شاید میری آنکھ نہ کھلے، تو لہٰذا میں ابھی سے فجر کی 2 رکعت پڑھ کر سو جاتا ہوں، کل شاید میں دیر سے اٹھوں، تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کے لیے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کا وقت ہونا یہ بھی فرض ہے، نمبر 5۔ ٹھیک ہے، نمبر 6، قبلہ کی طرف رخ ہونا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ قبلہ میرے سامنے ہے، اس کے باوجود آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہو گیا نمبر 6۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا، یہ سب شرائط ہیں۔ نماز کی نیت کرنا، نماز کی نیت یعنی میں فرض پڑھ رہا ہوں اور فجر کا پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت آپ کے دل میں ہونا بھی ضروری ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ ان چیزوں کے بغیر آپ کی وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک جتنی چیزیں ذکر ہوئی ہیں آپ کے سامنے یہ نماز سے باہر تھی، حالانکہ یہ بھی ضروری ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے آپ نے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا، آپ کا بدن پاک نہیں ہے، آپ کی جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک نہیں ہے، آپ کا جو حصہ جسم کا ڈھانپنا فرض ہے وہ آپ نے جسم کا حصہ ڈھانپا ہوا نہیں ہے، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلاً کوئی اپنے گھر میں اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کمرہ بند کر کے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے لیکن وہ پورا جو ہے ننگا ہے، پورے جسم پر کپڑے نہیں ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ اس کے گھر میں اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس کے باوجود اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ اس نے یہاں پر ایک فرض چھوڑ دیا۔ فرض یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک آپ کو یہ حصہ ڈھانپنا چاہیے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو کہ نماز کے اندر ہیں۔ نمبر 8، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر یہ کہنا۔ نمبر 9، قیام یعنی کھڑا ہونا، اگر آپ قادر ہیں اس پر، آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ بیمار نہیں ہیں، مریض نہیں ہیں، کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، تو آپ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، قیام کریں۔ نمبر 10، قرات یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا۔ قرات یعنی نماز میں قرات کرنا یہ فرض ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی ایک آیت جو کہ لمبی ہو، بقدر 3 آیات کے لمبی ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چھوٹی آیاتیں پڑھیں جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیاتیں تقریباً اور یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو آپ کی اتنا پڑھ لینے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے کم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 11، رکوع کرنا، یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ نمبر 12، سجدہ کرنا۔ نمبر 13، قعدہ کرنا یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، پیچھے ذکر ہو چکا ہے، یعنی میں ویڈیو میں التحیات پورا پڑھا چکا ہوں آپ کو۔ نمبر 14 آتا ہے اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، یعنی آسان سے یوں سمجھیں کہ التحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لی، اس کے بعد رب اجعلنی پڑھ لی، اب مطلب دل میں یہ ارادہ ہو جاتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی تو سلام پھیر کے اپنی نماز کا اختتام کرنا، اس کو کہتے ہیں اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا۔ یہ ہو گئے نماز کے فرائض۔
اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جان کر یا بھول کر رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ یہی چیز میں آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے بجا نہیں لائی جو کہ لانی چاہیے، اور آپ نے وہ چیز کر دی جو کہ نہیں کرنی چاہیے، تو ان میں سے آپ کی نماز تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی چیز بجا لانی ہے، اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ نماز کا وقت ہونا، میں نے آپ کو مثال دی کہ فجر کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا اور کوئی رات کی عشاء کے 12 بجے نماز پڑھ کر اس کے ساتھ فجر کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے اس نیت سے کہ اگلے دن میری آنکھ نہیں کھلے گی تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ چیز اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی نماز فجر کی نہیں ہوگی، وہ چاہے 10 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتا رہے۔ دوسری مثال آپ یہ سن لیں کہ وہ بدن کا حصہ جو کہ ڈھانپنا فرض ہے، کسی کا ڈھکا ہوا نہیں ہے، اپنے گھر میں ہے، اکیلا ہے، کمرے کھڑکیاں روشن دان سارے بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک فرض ساقط کر دیا، فرض کو چھوڑ دیا، وہ تھا اپنے سطر کو ڈھانپنا، یعنی جو حصہ ڈھانپنا فرض تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے آگے ذکر ہوتا ہے واجبات کا۔ واجبات وہ چیزیں ہیں، واجبات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ نے بھولے سے چھوڑ دی تو نماز ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو سے ہوگی۔ سجدہ سہو کا آگے ذکر انشاءاللہ آ جائے گا۔ دیکھیے واجبات، نمبر 1 الحمد پڑھنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، پوری صورت پڑھنا، پوری الحمد پوری صورت والضالین تک۔ نمبر 2 اس کے ساتھ کوئی صورت ملانا۔ نمبر 3 فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ نمبر 4 الحمد کو صورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5 رکوع کرنا۔ نمبر 5 یہ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ رکوع میں گیا اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر پھر وہیں سے سجدے میں چلا گیا، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ رکوع آپ پورا کریں گے صحیح طریقے سے، پھر رکوع سے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے آرام سے، سکون سے، اس کے بعد آپ پھر سجدے کی طرف جائیں گے۔ نمبر 6 پر آتا ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سجدہ آپ نے کیا اور فوراً اٹھ کر فوراً دوسرا آپ نے سجدہ کر لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک سجدہ کریں، آرام سے اٹھ کے بیٹھیں اطمینان سے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں، جیسے کہ عام طور پر نماز آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح سبھی اس طرح کرتے ہیں، آرام سے سجدے، رکوع وغیرہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ نمبر 7 پہلا قاعدہ کرنا، یعنی فرض کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں آپ، تو 2 رکعت پر جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، وہ کرنا بھی واجب ہے، پہلا قاعدہ کرنا۔ نمبر 8 اتحیات پڑھنا۔ اب قاعدے کے جو اتحیات میں ایک بیٹھنا یہ بھی فرض ہے، یہ واجب ہے، بیٹھنا قاعدے کی صورت میں یہ واجب ہے۔ دوسرا اس میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا یہ الگ سے واجب ہے۔ مثلا فار ایگزامپل کوئی بندہ اتحیات میں بیٹھتا ہے اور وہ قاعدے میں بیٹھتا ہے اور وہ اتحیات نہیں پڑھتا، جتنی مقدار اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی مقدار بیٹھ کر وہ اڑ جاتا ہے، تو اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن بعد میں سجدہ سہو کر کے وہ اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ نمبر 8 اتحیات پڑھنا۔ نمبر 9 لفظ سلام سے نماز ختم کرنا، لفظ سلام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے نماز ختم کرنا۔ نمبر 10 ظہر عصر میں قرات آہستہ کرنا، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ نمبر 11 امام کے لیے مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر، جمعہ اور عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا، یہ فرض ہے امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے نہیں۔ نمبر 12 وتر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ 13 دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا، یعنی جیسے وتر کا طریقہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 14 عیدین میں 6 زائد تکبیرات کہنا، انشاءاللہ آگے آئے گا عیدین کا بیان، تو وہاں پہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں تکبیرات کہاں اور کس طرح کی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، انشاءاللہ ساری چیزیں آگے آ جائیں گی۔ اب یہاں حکم سن لیں، واجبات کا حکم۔ فرض کا حکم میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ نے چھوڑ دی بھولے سے یا جان بوجھ کر، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب واجبات کیا ہے، واجبات کا حکم کیا ہوتا ہے؟ واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کا انشاءاللہ ذکر آگے آئے گا تو وہاں میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑتا ہے تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ واجبات میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔